السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد فاروق بابر اور میرا جو آج کا لیکچر ہے وہ ہے کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی۔ تو جو ڈفرینٹ لیونگ آرگنزمس کی، پلانٹس کی اور اینیملس کی سپیشیز ہیں ہمارے انوائرمنٹس میں، یا پہلے تھیں اور اب انڈینجرڈ ہیں یا ایکسٹینٹ ہیں، تو ان کی جو پروٹیکشن ہے وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں اور ان پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں، وہ ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ کون سی کازز ہیں جن کی وجہ سے وہ سپیشیز ہمارے ایکو سسٹم میں جو ہے وہ ایکسٹینٹ ہو رہی ہیں۔ تو جو گزشتہ صدی ہے اس میں بایو ڈائیورسٹی کا لاس بہت زیادہ آبزرو کیا گیا ہے۔ جو موجودہ دور ہے اس میں ہیومن ایکشنز کی وجہ سے سپیشیز اور ایکو سسٹم کو خطرہ ہے، تو اس کی وجہ سے سپیشیز ایکسٹینٹ ہو رہی ہیں، یعنی کہ ناپید ہو رہی ہیں۔ تو ایکسٹینٹ سپیشیز کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو دیٹ نو لانگر لیوز این ایکو سسٹم، تو وہ سپیشیز جو کہ کچھ عرصہ سے کسی بھی ایکو سسٹم میں موجود نہ ہوں، ان کو ہم ایکسٹینٹ سپیشیز یا ناپید سپیشیز کہتے ہیں، کہ وہ ایکو سسٹم میں کچھ عرصہ سے موجود نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ ناپید ہو چکی ہیں۔ تو جب کسی بھی ایکو سسٹم میں ایکو سپیشیز ایکسٹینٹ ہوتی ہیں، ناپید ہوتی ہیں، تو ایکو سسٹم کی جو سٹیبلٹی ہوتی ہے، جو اس کا توازن ہوتا ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو بیالوجسٹ نے وارننگ دی ہے کہ گلوبل ایکو سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہو سکتا ہے اگر بایو ڈائیورسٹی اسی طرح جو ہے وہ اسی ریٹ پر ہی ریڈیوسڈ ہوتی رہے، اس کو نقصان پہنچایا جاتا رہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس ایکسٹینٹ اینڈ انڈینجرڈ سپیشیز ہیں، پلانٹس کی اور اینیملس کی ڈفرینٹ سپیشیز انڈینجرڈ ہو چکی ہیں اور کچھ ایکسٹینٹ ہو چکے ہیں اور کچھ انڈینجرڈ ہیں۔ تو ایکسٹینٹ کی پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ تو ان ایکو سسٹم، کسی بھی ایکو سسٹم میں سپیشیز کو ہم ایکسٹینٹ اس وقت کہہ سکتے ہیں جب ہمیں یہ یقین ہو چکا ہو کہ اس ایکو سسٹم میں اس سپیشیز کا لاسٹ انڈیویجول یا آرگنزم بھی مر چکا ہے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ وہ سپیشیز اس ایکو سسٹم میں ایکسٹینٹ یا ناپید ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ انڈینجرڈ سپیشیز ہیں، یہ وہ سپیشیز ہیں جن کے ناپید ہونے کا خطرہ ہے، اور یہ خطرہ ہے کہ وہ فیوچر میں قریب ہی انڈینجرڈ یا ایکسٹینٹ ہو جائیں گی، یعنی کہ ناپید ہو جائیں گی۔ تو ہمارے پاکستان میں جو سپیشیز ایکسٹینٹ ہو چکی ہیں یا انڈینجرڈ ہیں، ان میں یہ ہیں لائن ہے، ٹائیگر ہے، ایشیاٹک چیتا ہے، انڈین وائلڈ ایس ہے، انڈین ون ہارن رائنوسیراس ہے، سویمپ ڈیئر ہے، بلیک بک ہینگول ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ سپیشیز پاکستان میں ایکسٹینٹ ہو چکی ہیں، کچھ اور کچھ انڈینجرڈ ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد ہیومن امپیکٹ آف ہیومن بینگز آن بایو ڈائیورسٹی، تو بایو ڈائیورسٹی پر ہیومن کا جو اثر ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو 10,000 سال پہلے صرف 5 ملین لوگ ارتھ پر موجود تھے۔ تو ایگریکلچر اور انڈسٹری میں ایڈوانسمنٹ سے ہیومن پاپولیشن تیزی سے انکریز ہونے لگی اور اب 600 ملین پیپل ارتھ پر رہتے ہیں۔ تو ان کی لیونگ کنڈیشنز کو امپروو کرنے کے لیے ہم بایو ڈائیورسٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو آرگنزمز کے ایکسٹنکشن یا انڈینجرڈ ہونے میں جو کازز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہیبیٹیٹ لاس۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا اگر ہم فوریسٹ کو کاٹ دیتے ہیں تو ان کا جو مسکن ہوتا ہے، جو ہیبیٹیٹ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ سپیشیز ان کو رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی، تو اس وجہ سے وہ ایکسٹینٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ڈیفورسٹیشن ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب جنگلات ہی کٹ جائیں گے تو جو وائلڈ لائف ہے ان کو رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی، اس وجہ سے وہ ناپید ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اوور ہنٹنگ ہے، بہت زیادہ شکار کسی بھی چیز کا اگر کسی سپیشیز کا ہونے لگے تو وہ ایکسٹینٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انٹروڈکشن یا ریموول آف سپیشیز، جب کسی ایکو سسٹم میں نئی سپیشیز کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے تو اس کا بہت افیکٹ پڑتا ہے۔ تو اس کے بعد پولوشن بھی ہے، یہ بھی سپیشیز کو ایکسٹینٹ یا انڈینجر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور کلائمیٹ چینج بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو ہیبیٹیٹ لاس از پروبیبلی دا گریٹسٹ تھریٹ ٹو بایو ڈائیورسٹی۔ تو ہیبیٹیٹ لاس تقریباً سب سے بڑا خطرہ ہے بایو ڈائیورسٹی کو، کیونکہ جب ان کے رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی تو پھر وہ ناپید ہو جائیں گی۔ اس کے بعد 260,000 پیپل آر ایڈڈ ٹو دا ورلڈ پاپولیشن ایچ ڈے۔ ہر روز
2,60,000 لوگ جو ہے وہ ورلڈ پاپولیشن میں ایڈڈ کیے جاتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں. تو اگر ہم دوسرے حساب سے دیکھیں تو 1 منٹ میں 180 افراد کا ہماری پاپولیشن میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے سپیشیز انڈینجرڈ ہوتی ہیں یا ان کو وہ ایکسٹنٹ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ہم کازز آف ڈسٹرکشن آف سپیشیز دیکھتے ہیں تو سب سے جو بڑی کاز ہے وہ ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن ہے. یہ 36% یہ کاز ہے اس کی. اس کے بعد سپیشیز انٹروڈکشن، نیو جو سپیشیز ہیں ان کو انٹروڈیوس کیا جائے تو 39% ان کا فرق پڑتا ہے، اور ہنٹنگ 23% ہے، اور ادر فیکٹرز جو ہیں وہ 2% ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی نئی سپیشیز انٹروڈیوس کرائیں ایکو سسٹم میں تو اس کا کیا فرق پڑتا ہے. تو ایک سپیشیز تھی پلانٹس کی یوکلپٹس، یہ آسٹریلیا سے امپورٹڈ کی گئی تھی، درآمد کی گئی تھی، اور پاکستان میں اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا. تو یہ پلانٹس جو ہیں یہ زیادہ واٹر کو کنزیوم کرتے ہیں، یعنی استعمال کرتے ہیں، اور پانی کا جو لیول ہے جہاں یہ اگتے ہیں یا ان کو اگایا جاتا ہے وہاں پر پانی کا جو لیول ہوتا ہے اس کو یہ بہت گرا دیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں. تو ان کے اس کام کی وجہ سے جو قریبی پودے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی اگتے ہیں تو وہ پانی کی کمی کی وجہ سے مر جاتے ہیں یا ان کی پاپولیشن کم ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے اگر ہم نے انٹروڈکشن آف سپیشیز، نیو سپیشیز کی جب انٹروڈکشن کروایا تو وہ اس ایکو سسٹم کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا. تو اس طرح جو ہے یہ انٹروڈکشن آف سپیشیز بھی سپیشیز کی ایکسٹینشن اور انڈینجرڈ میں اہم کردار ادا کرتا ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈیفورسٹیشن اینڈ اوور ہنٹنگ پڑھیں گے.